ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اس کے سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ اس کے اندر آپ کے ذریعے پوچھے گئے کمنٹس میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کے مجموعی طور سے یعنی اکٹھے سوال جواب ان کے جو ہے عرض کر دیے جاتے ہیں تاکہ ایک ویڈیو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات مل چکے ہیں۔ مگر میں آج بات کروں گا صرف 3 ویڈیو کے بارے میں کہ جس پر جو کمنٹس کثرت سے آتی ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں 10 بیویوں کی کہانی۔ اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کچھ وقت پہلے، 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا اور سننا کیسا، جس کے بارے میں نے ترغیب دلائی تھی کہ اس سے بچنا چاہیے، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، نہ سننا چاہیے، بلکہ منت کو پوری کرنے کے لیے دوسرے وظائف ہے۔ تو اس کے اوپر کچھ زیادہ ہی مہیلا آندولن کا جو ہے نا وہ ہنگامی حالات انہوں نے پیدا کر دیے کمنٹس کے اندر، بہت زیادہ کہنے سننے والی باتیں، مگر یہ کہ میں ان لوگوں کو زیادہ رپلائی کرنے میں یقین نہیں کرتا، کیونکہ میں یہاں پر خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جن لوگوں کو آسان مسائل ہے، عوام میں مشہور ہے یا ان کو اس مسائل تک رسائی نہیں ہے تو ان تک یہ چیز آسانی سے پہنچ جائے، سیکھ جائے، اس بات میں زیادہ دھیان دیتا ہوں نہ کہ بحث بازی میں۔ بہت سے لوگ خاص طور سے خواتین یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وہاں تو یہ چیز ہوتی آئی ہے، آپ اس کو بند نہ کرائیں، یہ تو غلط نہیں ہے، صحیح ہے اور ہم تو اس کو کراتے رہیں گے۔ تو میں ان سے عرض کروں گا کہ میں نے کسی پرٹیکولر کو ہی اس کا جواب دیا تھا کہ جس نے پوچھا تھا کہ یہ کہانی کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے، میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ کہانی نہیں کرانی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری منت پورا ہونے کی وظیفے موجود ہیں ان کو کرنا چاہیے، نہ کہ میں نے کوئی فرداً ایک کسی کے گھر میں انڈیویجولی جا کر روکا ہو کسی کو کہ بھئی آپ نہ کرائیں۔ میں نے ایسا تو نہیں کیا اور نہ ایسا میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نہ کرائیں۔ جس کو شوق چڑھتا ہے یا جس کا شوق چررایا ہوا ہے کہ یہ کہانی پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، تو وہ شوق سے کرے اور کوئی منع نہیں ہے، یعنی ضد کی تو کوئی ضد کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر میں نے جس کا سوال تھا اس کو جواب دیا تھا۔ اب اس کے اندر بہت سے لوگ یہ بحث بازی کرنے لگے کہ ہمارے گھر تو شروع سے ہوتی آئی ہے، تو جس کے گھر اگر شروع سے شراب چلتی آئی ہے تو کیا اس بات کو کہا جائے گا کہ شراب ہمارے میں شروع سے چلتی آئی ہے؟ علم نہیں تھا، یہ کہانی آگے بڑھتی چلی آئی، لیکن جب علماء کرام اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کہانی نہیں سننی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے کہ جو علم کی باتیں ہیں وہ علماء سے ہی سنی اور سیکھی جاتی ہیں، نہ کہ اپنی عقل سے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو اور تھی غوث اعظم کے چراغ کے بارے میں کہ غوث اعظم کا چراغ جلانا نہ جلانا کیسا، تو اس کے اندر بھی بعض لوگوں نے بہت زیادہ خرافات مچا رکھی ہے، یہ کہ غوث اعظم تو پیران پیر ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں۔ تو یہ جتنی بھی باتیں مجھ کو سکھا رہے ہو آپ لوگ کمنٹ باکس میں، یہ تو میں خود جانتا ہوں کہ غوث اعظم کون ہیں اور کون نہیں ہے، بلکہ عوام کو زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غوث اعظم کون ہیں اور کون نہیں ہے، غوث ابدال قطب یہ سب کیا ہوتے ہیں، اس سے الحمدللہ میں واقف ہوں۔ اور آپ لوگ جو محبت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ان کے نام کا چراغ جلایا جائے گا تو ہی محبت ثابت ہوگی، تو یہ آپ کی اپنی ذاتی محبت ہے، شریعت کے خلاف محبت ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی شریعت کے خلاف کام کرنے سے کوئی ولی خوش ہوتا ہے۔ میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ جو غوث اعظم کے ہر جمعرات کو چراغ جلائے جاتے ہیں کہ گھروں کے اندر چراغ جلاتی ہے اور وہاں روشنی موجود ہوتی ہے، لائٹ موجود ہوتی ہے، اس چراغ میں خرچ ہونے والے تیل کا نہ تو نفع غوث اعظم کو جاتا، نہ اس کی روشنی سے کوئی بظاہر فائدہ نظر آتا، تو ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس پیسوں کی نیاز کرا دیں غوث اعظم کے نام پہ، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس طریقے کی باتیں کرنے لگے، میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا کہ یہ چینل جو ہے وہ سنی کا چینل نہیں ہے، وہابیوں کا چینل ہے اور یہ شخص جو ہے نا وہ وہابی ہے، سنی نہیں ہے۔ تو میں ایسے حاسدین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ چینل کی پلے لسٹ میں اگر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو رد وہابیت پر ویڈیو موجود مل جائے گی۔ باقی سنی کی علامت ہونے کے اعتبار سے تو اتنا کافی ہے کہ آپ کو چینل کا لوگو نظر آتا ہوگا کہ کوئی بھی بد مذہب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد شریف کا لوگو کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ مگر یہ کہ آپ جو محبت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غوث پاک کا چراغ جلانا بہت ثواب کا کام ہے، تو یہ سب آپ کی عوام کی بنائی ہوئی باتیں، یہ جو ہے نا شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور شریعت میں جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ چیز محبت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک لوگوں نے کچھ نہیں کمنٹس کے اندر یہ بھی کہا کہ جی بلکہ تیل سے نہیں، غوث اعظم کے تو چراغ گھی سے جلانے چاہیے، تو میں ان کے لیے بھی عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں گھی کے تعلق سے سوال ہوا تھا کہ کیا چراغ کو گھی یا غالباً دیسی گھی سے جلانا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چراغ کو گھی سے جلانا یہ حرام ہے۔
ایک خاتون نے پوچھا تھا بھئی حرام کیوں ہے، کس وجہ سے حرام ہے، تو اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال کا اسراف ہے، کہ جو گھی کھانے کے کام آ سکتا ہے یا جتنی رقم کا یہ گھی یا دیسی گھی خریدا جائے گا چراغ جلانے کے لیے، اتنی رقم میں اگر یہ بندہ کچھ کھانے کا سامان لا کے اس پہ فاتحہ کر دے غوث اعظم کے نام کی، تو وہ فاتحہ کر کے بچوں میں تقسیم کر دے، تو کم سے کم اس رقم یا مٹھائی سے جو کسی کے پیٹ میں جائے گی تو وہ زیادہ ثواب ہے، غوث اعظم کی روح اس سے زیادہ خوش ہوگی، نہ کہ یہ کہ گھی کو برباد کر کے چراغ میں جلا دیا جائے۔ اب رہا یہ کہ ماننے نہ ماننے والی بات ہے، تو ضد کا تو کوئی علاج ہوتا نہیں، اگر کوئی شخص نہیں مانتا اور وہ اس بحث پہ جی گھی سے چراغ جلانا چاہتا ہے تو اس سے کوئی میری صحت پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مخالفت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں جو یہاں پہ چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ عوام الناس کے لیے ہے، کہ جو سوال کرتا ہے اس کے لیے، اگر آپ اس کو الگ سے دیکھ لیتے ہیں، آپ کے لیے وہ سوال نہیں تھا یا آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ کمنٹ باکس میں زہر نہ اگلیں، بلکہ یہ کہ آپ کو پسند نہیں آتا آپ چینل کو انسبسکرائب کر دیں۔ میں نے تو کبھی کسی سے ریکویسٹ بھی نہیں کی آپ چینل کو سبسکرائب کریں یا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کی مرضی ہے، ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ سوال آپ کے فائدے کا ہے تو آپ دیکھ لیا کریں، نہیں فائدے کا ہے تو اس کو آپ چینل کو نہ وزٹ کریں، آپ کو کوئی گھر سے لے کر تو نہیں آتا بلا کر کہ آپ اس چینل کو زبردستی دیکھیں۔ اور اس میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں، دونوں چیزوں میں کامن چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کمنٹ باکس میں آنے کے بعد زیادہ مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ایک اور ویڈیو تھی کہ جس میں میں نے کہا تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا گالی دینے سے، ٹی وی دیکھنے سے یا ستر دیکھنے سے، تو اس کے اندر بھی ایک بھائی صاحب آئے کمنٹس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی گالی دینا تو حرام ہے، گالی دینے سے وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا، تو حرام چیز ہے۔ تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ وضو گالی دینے سے نہیں ٹوٹتا، گالی دینا حرام ہے اور گالی وغیرہ دینے کے بعد وضو کر لینا دوبارہ مستحب ہے۔ تو بہت سے لوگ مجھے اس طریقے سے سکھانے لگے کہ یہ تو مکروہ ہوتا ہے، اگر وضو ٹوٹتا نہیں تو مکروہ تو ہو جاتا ہے۔ تو میں ان سے بھی پھر وہی بات عرض کروں گا کہ سوال جس قسم کا پوچھا جاتا ہے جواب اس کے مطابق ہی دیا جائے گا، اور میں نے اس میں ساری باتیں عرض کر دی تھی کہ گالی دینا، ٹی وی دیکھنا، یہ سب چیزیں ہیں گناہ کی، ان کے بعد وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ چیز کہی تھی کہ بہتر ہے، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ وضو لازمی طور سے کرنا ہے، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے واجب نہیں کہا، لازم نہیں کہا، اس کو اپنی عقل سے واجب اور لازم نہیں کہہ سکتے۔ تو وہاں ایک بہت عقل مند شخص آئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے جی ہاں وضو ٹوٹ جائے گا گالی دینے سے، کم لوگ گالی دینے سے بچ تو جائیں گے، اور آپ نے تو اجازت بالکل عام دے دی کہ اب تو لوگ وضو کر کے گالیاں دیں گے، گالیاں دینا شروع کر دیں گے، تو میں یہ چیز بتانا چاہوں کہ وہ بے عقل ہی ہوگا کہ جو یہ سمجھے گا کہ میں نے اجازت دی ہے۔ سمجھدار ہوگا تو وہ ویڈیو میں یہ چیز اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ میرے جواب دینے کا کیا پرپز ہے، کیا مطلب ہے، اور جو آپ چاہتے ہو کہ یہ ویڈیو بنانی نہیں چاہیے تھی، یہ کہہ دینا چاہیے تھا جی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ شریعت کے مسائل عقل سے بیان نہیں کیے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی اپنی رائے قائم کرے بغیر کسی چیز کے، بنا کسی تحقیق کے، بغیر علم کے، تو اس پہ تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح آپ نے بتا دیا جی وضو نہیں ٹوٹتا، میں کہہ دوں ٹوٹ جائے گا، وہ چیز حرام ہے میں کہہ دوں حلال ہے، یا حلال ہے میں کہہ دوں حرام ہے، تو میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو شریعت کے اندر قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہے، اگر گالی دینے سے وضو ٹوٹے گا نہیں، مگر یہ کہ گالی دینے یا غیبت کرنے کے بعد، چغلی کرنے کے بعد وضو دوبارہ کر لینا مستحب ہے، اور مستحب واجب نہیں ہوتا، مگر اگر وضو کرے گا تو ثواب پائے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو اس کے مطابق ہی جواب تھا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ان کے اعتراض کی طرف آتے ہیں کہ جی اگر میں کہہ دیتا وضو ٹوٹ جائے گا تو لوگ گالی دینے سے بچ جائیں گے۔ تو پہلی بات تو میں نے لوگوں کو گالی بکنے کی اس میں پرمیشن تھوڑی نہ دی ویڈیو کے اندر کہ وضو نہیں ٹوٹے گا لہٰذا آپ گالی بکو، تو یہ آپ اپنی بدگمانی سے ہی اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بنا وجہ کہ میں نے کہا وضو نہیں ٹوٹے گا لہٰذا لوگ گالی بکیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے قصبے علاقے کے اندر یا گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو کثرت سے گالیاں بکتے ہوں، تو ان لوگوں کی ایک عادت ہے فطری طور سے کہ وہ وضو کے علاوہ بھی بکتے ہیں، تو وضو میں اجازت ملنے کے بعد بھی بکیں گے، مگر یہ کہ جو عقل مند ہوگا وہ تو وضو کے علاوہ بھی گالی نہیں بکے گا، اور ایسا تھوڑی نہ ہے کہ اگر وضو نہیں ٹوٹے گا تو جان کے گالی بکی ہی جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی وضو ٹوٹے گا نہیں لہٰذا گالی بکو، تو ایسا تو کوئی بیوقوف نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسی ہوا میں بات کرنے والی بات ہے بنا مطلب کی کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک چیز آپ نے اور کہی تھی کہ میں یہ کہہ دیتا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ سوال کرے کیا شراب پینے سے آدمی کافر ہو جائے گا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ یعنی میں اس کو یہی تو جواب دوں گا کہ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، مگر یہ کہ اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ اب اس پہ کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور بولے جی آپ نے تو شراب پینے کی اجازت دے دی، جب کافر نہیں ہوگا تو آدمی خود خوب شراب پیے گا، تو یہ تو سوچا جا سکتا ہے کہ میں نے اجازت دی یا نہیں دی۔ جیسا سوال تھا میں نے تو وہ جواب دیا، جب سوال کافر ہونے کے تعلق سے تھا تو میں نے کہا کافر نہیں ہوگا۔ اب میں نے یہ تھوڑی نہ کہا کافر نہیں ہوگا تو پیے، اب جو پیے گا وہ اپنی قبر میں خود جانے گا، لہٰذا جو وضو کے حالت میں گالیاں بکے گا یا بغیر وضو کے تو وہ اپنی قبر میں خود جانے گا، یہ تھوڑی نہ میں نے پرمیشن دے دی۔ تو
میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اگر شرابی شراب پیے اور پوچھے کہ یہ آج سے کافر ہوگا تو میں کہہ دوں، تو وہی کہتے ہیں جی ہاں کہہ دو کافر ہو جائے گا، تاکہ وہ شراب پینا چھوڑ دے۔ تو یہ اپنی عقل سے آپ فتوے دینا جو ہے نا کمنٹ باکس کے اندر بند کریں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے وہاں ایسا چلتا ہو کہ جو کافر نہیں ہے اس کو مسلمان کر دیں، جو مسلمان ہے اس کو کافر کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، مگر یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہے کہ علماء اہل سنت جو جتنے سنی ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی چیز کو بیان نہیں کرتے جو آپ کی عقل کے اوپر بھی شریعت نہیں چلتی کہ جو چیز درست نہیں ہے اس کو کہہ دے۔ تو اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس کو بیان کیا جائے گا، شراب کی نحوستیں بیان کی جائیں گی، اس کا گناہ بیان کیے جائیں گے، عذاب بیان کیے جائیں گے۔ مگر اگر کوئی ڈائریکٹ سوال یہ پوچھا کافر ہوگا یا نہیں تو یہی بیان کیا جائے گا کافر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ بنتا ہے کہ کافر نہیں ہوگا تو لہٰذا شراب پیو، تو جو پیے گا وہ اپنی قبر میں جانے گا نا، مگر اس میں یہ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی جب کافر ہوگا ہی نہیں شریعت کے اعتبار سے، جو جھوٹا مسئلہ کیوں بیان کیا جائے گا؟ تو میں ان لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ سوچتے ہیں۔ اگر آپ کو چراغ جلانا ہے شوق سے جلائیے، اگر آپ کو کہانی سننی ہے پورے دن سنتے رہیے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور مخالفت کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ میں یہاں جو چیز بیان کر رہا ہوں وہ اپنی ذاتی طور سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یعنی کوئی اپنی گھر گرہستی کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے پوچھے ہوئے ہی سوالوں کے میں جواب یہاں پر جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ تو جس کا سوال ہوتا ہے اس کو جواب دے دیا جاتا ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا اپنا نہ رہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کامن سی چیز جو میں عرض کر رہا تھا بیچ میں رہ گئی وضو کی ویڈیو کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اگر جیسے ان لوگوں کے اندر یہ چیز آپ دیکھی جائے جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے، یا جائز ہونی چاہیے ناجائز ہونی چاہیے، یا اگر کوئی امام مسجد کا کسی چیز کو بیان کر دے تو وہ اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتہ، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے عرض یہ ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا، حادثہ کہ جیسے ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تب انتقال کے بعد یہ جنازے کی نماز کے لیے امام کے محتاج بن جاتے ہیں، کفن کاٹنے کے لیے امام کے محتاج بن جاتے ہیں، اور غسل دینے کے لیے مردے کو امام کے محتاج بن جاتے ہیں۔ تب ان کا یہ عالم پن اور مفتی پنا کہاں چلا جاتا ہے کہ جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر امام یہ کہہ دے خطبے کے اندر بیان کر دے کہ غوث اعظم کو چراغ نہیں جلانا چاہیے، 10 بیویوں کہانی نہیں سننی چاہیے، تو یہ کہتے ہیں جی یہ خود عالم بن جاتے ہیں کہ بھائی نہیں وہ تو یہ امام صاحب کو کچھ پتہ نہیں، بیکار کی باتیں کرتے ہیں، فضول کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی شریعت کا علم امام ہی کو نہیں پتہ ہوگا تو کیا کسی جاہل کو پتہ ہوگا؟ اور آپ کو اگر شریعت کا علم زیادہ پتہ ہے تو جب گھر میں انتقال ہوتا ہے تو ہاتھ جوڑے امام کے آگے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو جا کے نماز جنازے کے لیے؟ اتنے بڑے قابل اور مفتی آپ بننے کی کوشش کرتے ہو کمنٹ باکس میں، تو خود اپنے گھر کا جنازے کی نماز بھی پڑھا لیا کرو، کفن دفن بھی خود کر لیا کرو، غسل بھی دے لیا کرو۔ وہاں پہ آپ کی شریعت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں کیوں امام کے محتاج بن جاتے ہو کہ امام جو چیز کہے گا تو اس کو مان لو گے کہ ہاں یہ صحیح بتا رہا ہے، اور جب وہ کوئی حق کی بات کہہ دے گا تو اس کو قبول ہوگے نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں اگر کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جائے اور یہ شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کو نہلانا نہیں ہے، نقصان دے گا، اور کوئی گھر والا آ کے کہہ دینا کہ بھائی نہلا دو کوئی حرج نہیں، تو یہ سیدھا اس سے ڈائریکٹ بولیں گے نہیں یار تم کو کچھ معلوم نہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ نہلانا نہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی ان کا گھر بن رہا ہے، انجینئر اگر کوئی اس میں رائے مشورہ دے رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، مانیں گے، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اور اگر اس میں کوئی دوسرا بندہ اپنی رائے کام کر دے کہ بھائی یہ دیوار ایسے نہیں اٹھنی چاہیے، ایسے اٹھنی چاہیے، تو وہاں پہ یہ کہیں گے نہیں بھائی تم کوئی انجینئر ہو، تم کوئی اس چیز میں جانتے ہو، جو انجینئر بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، دیوار ایسے کہہ رہا تو ایسے ہی۔ اسی طرح اگر یہ آپریشن تھیٹر کے اندر دیکھیں گے نا، اگر ڈاکٹر آڑا چیرا لگا دے، کراس کر کے چیرا لگا دے آپریشن کے دوران، تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ چیرا سیدھا کرنے کی بجائے ٹیڑھا کیوں لگایا آپریشن کے اندر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو جس کا پروفیشنل ہے، جو جس کا کام ہے وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ بلکہ وہاں تو اگر کوئی دوسرا بندہ بولے تو یہ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار تم ڈاکٹر ہو، تم زیادہ جانتے ہو۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے غلط ٹانکے لگائے ہیں یا سیدھے ٹانکے لگائے ہیں، ٹیڑھے لگائے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے لگائے ہوں گے۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا کہ بھائی نہیں نہانا نہیں ہے تو وہاں نہانا نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹر کے معاملے میں تو کہتے ہیں نہیں ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ جو ڈاکٹر ہے اس کی مان لینی چاہیے، ہم انجینئر نہیں ہیں، مگر مفتی بن جاتے ہیں جب دین کا کام آتا ہے تو وہاں امام کے نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر کی بات آئے گی بچے کی بیماری کی تو ڈاکٹر جیسا کہے گا نا کہ سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، پیر اوپر کر کے بچہ صحیح ہو جائے گا، یہ نہیں پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے ہو جائے گا، غلط ہے، وہاں اپنی عقل قائم رائے قائم نہیں کریں گے، تو وہاں بالکل ایسے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں دنیا کا معاملہ ہے۔ تو جہاں معاملہ دین کا ہوتا ہے وہاں مفتی بن جاتے ہیں فوراً کہ نہیں یہ چیز غلط ہے اور یہ غلط بیان کیا جا رہا ہے، امام صاحب نے تو غلط بیان کر دیا۔
اور کہانی سننا تو بالکل جائز ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں. تو کل تک ڈاکٹر کو سب کچھ معلوم ہے، انجینئر کو اس کا سب کچھ معلوم ہے، اور دین کا امام ہی کو معلوم نہیں. وہاں تم لوگ قابل ہو، اور باقی انجینئرنگ کے اندر تم انجینئر نہیں ہو، تم ڈاکٹر نہیں ہو، مگر مفتی تم لوگ ضرور ہو. تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. شریعت کے معاملے کے اندر اس طرح ٹانگ اڑانا یا غلط مسائل بتانا یا غلط مسائل کی ترغیب دلانا کہ آپ کہہ دو جی حرام نہیں ہے تو حلال کہہ دو، حلال نہیں ہے حرام کہہ دو، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار